ایک تھانہ ڈیفینس میں مقدمہ درج ہو چکا ہے، تو آج متعدد صحافیوں کے خلاف ایف آئی اے نے بھی مقدمہ درج کر دی ہے۔ وکٹم ہی سامنے نہیں ہے جی، تو آپ پھر کیا اس چیز کو مطلب آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پولیس حکام تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے جی وکٹم سامنے آئے ہم مقدمہ درج کرتے ہیں، لیکن وکٹم سامنے نہیں آیا، جس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جو سیڑھیوں سے گری تھی، تو اس سیڑھیوں سے گرنے سے جو زخمی ہوئی تھی اس معاملے کو اور رنگ دے دیا۔ لمحہ فکریہ بھی ہے ہم صحافیوں کے لیے بھی۔ تو کل یہ پریس کانفرنس ہوئی اور آج ہی مقدمے کا اندراج ہو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں سامہ خامس منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں WM نیوز۔ ناظرین، حالیہ دنوں نجی کالج میں ہونے والے واقعے کی بازگشت پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔ آج اسی اہم ترین موضوع پر میرے ساتھ سینئر صحافی جناب خرم پاشا صاحب موجود ہیں۔ اس سارے موضوع پر ان سے نئے حقائق اور اس کی حقیقتیں کیا ہیں، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ خرم پاشا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پاشا صاحب بتائیے گا کہ یہ ایک معاملہ ہے جو کہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ مبینہ طور پر ایک جو بتایا جاتا ہے کہ ایک طالبہ کے ساتھ یہ ریپ کیس ہوا ہے، تو کیا حقیقت کیا ہے اس کی؟ دیکھیے اب جو حقائق ہیں وہ تو ایک گورنمنٹ لیول پر سامنے آ گئے ہیں، اور باقاعدہ اس پہ ہماری CM پنجاب نے پریس کانفرنس بھی کل کی تھی، اور جو صورتحال تھی جو ان کی بنائی گئی ایک کمیٹی نے انکوائری بھی کی تھی، جی، اور اس کے مطابق انہوں نے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے، پیش رفت ابھی فی الحال تو دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ اس حوالے سے ایک تھانہ ڈیفینس میں مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور آج FIA نے بھی چونکہ ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی اس حوالے سے کہ جو لوگ اس ایشو پر کوئی مس انفارمیشن پاس کر رہے ہیں یا اس حوالے سے کوئی آواز بلند کر رہے ہیں، تو آج متعدد صحافیوں کے خلاف FIA نے بھی مقدمہ درج کر دی ہے۔ تو یہ اس کی پیش رفت ہے۔ اچھا، دوسری رہی بات اس معاملے کے حقائق کے حوالے سے، تو اب چونکہ یہ چیز پہلے دن بھی کلیئر ہوئی جب پولیس افسران سامنے آ کے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی، اور ان کا بھی ایک ہی پوائنٹ تھا کہ وکٹم سامنے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک کوئی وکٹم سامنے نہیں آتا آپ قانونی طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، مطلب جی، قانون کا ایک اصول ہے۔ جی، اب بچے اپنے مطالبات پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور وہ پہلے دن سے جو ایک احتجاج کی جو صورتحال جو سامنے آئی تھی، جو نہ صرف لاہور میں احتجاج ہوئے بلکہ دیگر شہروں میں بھی اس حوالے سے احتجاج ہوئے، بٹ وہ احتجاج کا جو تھا کوئی نتیجہ اس حوالے سے نہیں نکلا کہ جو بچے کہہ رہے تھے ایسا معاملہ وہ سامنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، پھر بات وہی آتی ہے کہ چونکہ وکٹم ہی سامنے نہیں ہے، جی، تو آپ پھر کیا اس چیز کو مطلب آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو ریئلٹی اب جس کو آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، وہ تو اب وہ ہے، اب آپ اسی پہ آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا کہ جو CM نے پریس کانفرنس کر دی ہے یا پولیس حکام نے پریس کانفرنس کر دی ہے۔ پولیس حکام تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے جی وکٹم سامنے آئے ہم مقدمہ درج کرتے ہیں، لیکن وکٹم سامنے نہیں آیا۔ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے CM پنجاب کی، اس میں تو ان سارے معاملات کو جھٹلا دیا گیا ہے، جی، اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک طالبہ کو بھی پریس کانفرنس میں بٹھایا گیا تھا جس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گری تھی، تو اس سیڑھیوں سے گرنے سے جو زخمی ہوئی تھی اس معاملے کو اور رنگ دے دیا گیا تھا۔ تو اب اس پہ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر یہ بتائیے کہ ابھی تک کتنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریسٹ ہو چکے ہیں؟ اس دن جی پہلے دن اریسٹ جو ہوئے تھے ان کے بارے میں پھر یہ اطلاعات آئی تھی کہ ان کو رات کے رہا کر دیا گیا تھا۔ اچھا، وہ کوئی ایسا خاص مقدمہ سامنے نہیں آیا کہ جس میں کسی اسٹوڈنٹ کو نامزد کیا گیا ہو، لیکن جو ایک مقدمہ تھانہ ڈیفینس میں جو درج ہوا وہ بھی نامعلوم افراد کے خلاف ہی درج ہوا تھا، کہ اس کا بیسک جو اس میں پوائنٹ آف تھا وہ یہی تھا کہ شرانگیزی پھیلائی گئی ہے اور فیک نیوز پھیلائی گئی ہے، اور اس کا سوشل میڈیا پہ جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا، تو وہ آلریڈی ایک مقدمہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کن کن لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ صحافیوں پر بھی جو وہ مقدمات درج ہوئے ہیں، نامور صحافی ایاز امیر ہیں، اس کے علاوہ کئی اور پہ، تو یہ کیا ان کا کیا معاملہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال یہ میں نے تو فرسٹ ٹائم ہی دیکھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنا فاسٹلی صحافیوں پہ مقدمے کا اندراج ہوا ہے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہم صحافیوں کے لیے بھی۔ اب دیکھیں اس میں جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں یا ہمارے جو پریس کلبز ہیں وہ اس میں
کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے گورنمنٹ سے بات چیت کرنی چاہیے. تنظیموں کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے گورنمنٹ، کیونکہ آرڈر تو گورنمنٹ لیول پہ ہوئے ہیں، اور سی ایم صاحبہ نے اوپن یہ بات کی تھی کہ جن لوگوں نے اس حوالے سے کوئی پروپیگنڈا کیا ہے منفی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. تو کل یہ پریس کانفرنس ہوئی اور آج ہی مقدمے کا اندراج ہو گیا. سر یہ جو اس میں جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں جن کی نشاندہی ہو جائے گی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے، آخر وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ اب کتنا ان کا معاملہ آپ نہیں، دیکھ اس رہے ہیں؟ میں جو پہلے دن میں نے آپ سے کہا کہ جو اسٹوڈنٹس پکڑے گئے، اس میں ہم نے بھی اس بات پہ احتجاج تو کیا تھا، ہم بولے بھی تھے کہ جس طرح تشدد کا نشانہ اسٹوڈنٹس کو بنایا گیا، اسٹوڈنٹ زخمی بھی ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پازیٹیو میسیج دیا ہماری لاہور پولیس نے کہ ان بچوں کو رہا کر دیا، ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں درج کیے، کیونکہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا تو اس کا ایک ریکارڈ بن جانا تھا اور وہ ساری زندگی پھر اس کے ساتھ ہی رہنا تھا. تو وہ بچوں کے بھی فیوچر کا ایک مسئلہ تھا. تو اس میں پولیس کے اس اقدام کو میں سراہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بڑے دل کا ثبوت دیا، اور انہوں نے ابھی تک تو کسی طلبہ و طالبات کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ درج نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین آپ نے سنا، اصل میں یہ جو واقعہ ہے یہ سارا بیس کیا گیا ہے نو ایویڈنس پہ، لہٰذا خبر اور کوئی بھی چیز جو ہم شیئر کرتے ہیں ہمیں اس کی پوری تسلی کرنی چاہیے، اس کے بعد اسے شیئر کرنا چاہیے. اب ایک اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر.